السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ محرم الحرام 9 میں 6واں حدیث سے سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم 5 احادیث سیکھ چکے، آج ہم 6ٹھی حدیث سے سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بڑے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا بھی بڑے گناہ میں داخل ہے۔ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کا ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعہ راضی کر لے، اور بہت ہی برا گھر ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ یعنی دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور اس شخص کے لیے برا ہے دنیا جو آخرت سے روکتا ہے، آخرت کے کاموں کے لیے دنیا روکتا ہے، اللہ کی ناراضگی اختیار کرتا ہے، اس شخص کے لیے دنیا برا گھر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی جنت کے تنے سونے کے ہوں گے۔ نمبر 9، جنت میں درخت کے تنے سونے کے ہوں گے۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ صحت کی حفاظت کے لیے ایک اہم اصول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا اپنے خالی پیٹ کو بھرنا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھے۔ اگر پیٹ بھرنے ہی کا خیال ہے تو اس کا چھٹکار انہیں تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہے۔ یعنی ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھرنے کے لیے ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ پورا کھا کر اپنے پیٹ کو بھرنا نہیں چاہیے۔ کس طریقے سے کھانا چاہیے؟ کھانے کو ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ چھوڑ دینا، خالی ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ اس طریقے سے کھانے سے صحت مند رہتے۔ خلاصہ اس سے معلوم ہوا کہ اتنا ہی کھائے جس سے بھوک جاتی رہے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ نمبر 10، 10ویں حدیث ہے یہ، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے ساتھ صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ محرم الحرام 9 کمپلیٹ ہو چکا۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔